مشکل معاشی حالات میں داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے واقعہ سے سبق۔ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال پریشان کن ہے۔ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچنے کی ذمہ داری تمام سابقہ حکومتوں پر عائد ہوتی ہے، جن کی بددیانتی، نااہلی اور شہ خرچیوں سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ آزمائشیں اور آسائشیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں۔ آزمائشوں میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بندے نافرمانی میں حد سے بڑھتے ہیں تو انہیں متوجہ کرنے کے لیے کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی تنگی اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، چنانچہ ہمیں معاشی مشکلات سے چھٹکارے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اسے دونوں جہان کی بے شمار برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک طبع تابعی حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ کیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، کسی بزرگ سے منقول ہے کہ میں ایک بار ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے کہا، اس شیخ کی زیارت کرنی چاہیے، اس میں بزرگی اور ولایت کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے تک میں ان کا انتظار کرتا رہا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو سلام و جواب کے بعد انہوں نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے دعا سے نوازا۔ میں نے کہا، شیخ، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کے موافق ہے اور ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ فرمانے لگے، اس لیے کہ بکریوں والا اپنے مالک جل جلالہ کے موافق اور اس کے حکم کا تابع ہے۔ پھر انہوں نے لکڑی کا پیالہ ایک پتھر کے نیچے رکھا جس سے دو چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شہد کا۔ میں نے کہا، شیخ، آپ کو اتنا عظیم مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمانے لگے، یہ سب غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہیں۔ پھر فرمایا، بیٹے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے حکم کے خلاف کرتی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر سے پانی عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تو بہت بلند ہے، اگر میں ان کی غلامی اختیار کروں تو کیا میرے لیے پتھر سے شہد اور دودھ نہیں نکل سکتا؟